السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم معزز ساتھیوں، 1445 ہجری کا یہ رمضان المبارک جس کے 11 دن مکمل کر چکے ہیں ہم، اللہ رب العالمین شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نفلی روزوں میں، نمبر 1، روزہ کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے کامل ترین اور حصول مقصد کا سب سے بہترین ذریعہ اور نفس پر بھاری نہیں بلکہ بہت آسان تھا۔ اب یہ 3 جملے ہیں، سب سے کامل ترین، مقصد کے حصول کے لیے سب سے بہترین ذریعہ اور نفس پر بھاری نہیں، آسان۔ یہ روزے کی حکمتوں کو سمجھیں گے۔ روزہ جو فرض ہوا تو کس ترتیب سے ہوا، ان چیزوں کی تفصیلات جانیں گے تو یہ پوائنٹ کی باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے کبھی اتنے زیادہ رکھتے رہتے، لگاتار ایسے محسوس ہوتا کہ آپ روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ چھوڑ دیتے تو ایسا لگتا کہ اب روزہ رکھیں گے ہی نہیں۔ یہ کن روزوں کی بات ہو رہی؟ ہاں، کہیں رمضان کر کے نہ سمجھیں اور پھر آپ لوگ یہاں اپنا بہانہ نہ نکالیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے پورے روزے نہیں رکھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ نہیں رکھتے تھے۔ یعنی مکمل 1 مہینے کا روزہ اگر کسی سال میں رکھا تو کس مہینے کا؟ رمضان، ہر سال رمضان میں۔ اچھا، سوال کر رہا ہوں، ایک روزہ کس سال میں فرض ہوا؟ ایک مول صاحب بتائے ہیں، باقی آپ لوگ اور بتائیں۔ 9 ہجری؟ 2 اور 9 میں سننے میں ذرا کنفیوز ہو گیا، 2 کو 9 کہہ دیے تو نہیں کوئی؟ سن 2 ہجری میں فرض ہوا، شعبان کے مہینے میں۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کتنے سال رمضان کے روزے رکھے؟ 9 سال، 9 رمضان کے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل مہینہ اگر روزہ رکھتے تو وہ صرف رمضان کا ہوتا۔ کس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے؟ شعبان میں، جی ہاں۔ اور کوئی مہینہ بغیر روزے کے نہیں گزرتا تھا، کوئی بھی مہینہ بغیر روزے کے، یعنی نفلی روزے کی بات ہو رہی ہے نا، تو ہر مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کچھ روزے رکھتے، جیسا کہ آگے تفصیل آ رہی ہے۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن مخصوص کر کے روزہ رکھنے کو ناپسند اور مکروہ سمجھتے تھے۔ حدیث میں اس کا ذکر بھی آیا ہوا ہے کہ رمضان کے جمعہ کے دن کی فضیلت کے پیش نظر روزے کے لیے خاص مت کر لو، اور سوموار جمعرات کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے روزہ رکھتے تھے، یعنی جمعہ کے دن روزہ مخصوص نہیں کرتے۔ لیکن شیخ ابن عثیمین اور دوسرے مشائخ کا کہنا ہے کہ اگر کسی آدمی کو صرف جمعہ کے دن چھٹی ہے، وہ اپنے کوئی رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے رکھنا چاہتا ہے یا ایسے ہی نفلی روزہ رکھنا چاہتا ہے، ڈیوٹی والے دنوں میں رکھنا اس کے لیے مشکل ہے، تو وہ صرف نفلی کے ارادے سے رکھے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن جمعہ کی فضیلت کے پیش نظر خصوصیت کے ساتھ نہ رکھے۔ اور ہفتے بھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 دنوں کا روزہ پابندی سے رکھتے، کون سے؟ سوموار اور جمعرات۔ ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ نے ایک توفیق دے سب کو۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر و حضر کسی بھی حالت میں ایام بیض، ایام بیض کا مطلب عربی کے 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ نہیں چھوڑتے تھے۔ شہر میں رہیں تب بھی روزہ رکھتے تھے، سفر میں رہیں تب بھی روزہ رکھتے تھے۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کی شروعات کے 3 دن روزہ رکھتے تھے۔ اب عربی میں حدیث میں جو الفاظ آئے ہوئے ہیں، غرۃ کل شہر، غرۃ
کل شہر. تو یہاں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جو لوگ یہاں اسکرین پر شروعات غرہ کا ترجمہ کیا گیا اور اس کو ذرا ہائی لائٹ اور دوسرے کلر میں رکھا گیا. کیوں؟ حدیث میں جو لفظ آئے ہیں غرہ، اس کے دو معنی نکلتے ہیں. ایک معنی اس کا ہے ہر مہینے کا شروع، تو اسی اعتبار سے کچھ علماء نے یہ مطلب لیا کہ ہر مہینے کے شروع کے 3 دنوں میں نفلی روزے رکھتے تھے. لیکن دوسری اور حدیثوں کو دیکھیں گے تو غر یہ بہت زیادہ سفید چمکیلی کو کہا جاتا ہے. جیسے گھوڑا اگر کالا ہو یا براؤن کلر کا ہو اور اس کی پیشانی سفید ہو تو کہتے ہیں غر. اور اگر چاروں پیر سفید ہوں محجل، حدیث میں وضو کی فضیلت میں غرم محجلین کے الفاظ آئے ہوئے ہیں کہ قیامت کے دن چمکیں گے. تو یہ سفیدی اور چمکنے کو بھی غر کہتے ہیں. تو کئی سارے علماء نے اس حدیث کا مطلب یہ لیا کہ یہاں چاند کی جو چاندنی والے دن ہوتے ہیں، راتیں ہوتی ہیں 13، 14، 15، وہی مراد ہے، لیکن الفاظ دوسری شکل میں آئے ہیں. کہیں ایام بیض آئے ہیں اور کہیں غرۃ کل شہر آئے ہیں. بہرحال بات نفلی روزوں کی ہے. ہم کبھی مہینے کے شروع میں رکھیں، مہینے کے آخر میں رکھیں، مہینے کے بیچ میں رکھیں، 3 دن کبھی بھی رکھیں، اس لیے کہ روزوں کی فضیلت کی بات نہیں ہو رہی ہے، ورنہ اس سلسلے کی حدیثیں دوسری ہیں. نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شوال کے 6 روزوں کے بارے میں فرمایا رمضان کے فوراً بعد یہ روزے رکھنا ہمیشہ روزہ رکھنے کے برابر ہے. عام طور پر رمضان کے آخر میں سنتے ہیں نا کہ اب یہ رمضان کے روزے تو پورے کر لیے ہیں، شوال میں 6 روزے رکھ لیجئے، پورے سال بھر اور ہر سال رکھیں گے تو زندگی بھر روزہ رکھنے کے برابر کا ثواب ملے گا. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورے کا روزہ باقی تمام دنوں کے مقابلے میں زیادہ اہتمام کے ساتھ رکھتے تھے. محرم میں انشاءاللہ اس سلسلے کے بیانات آپ سنیں گے تو وہاں تفصیل آئے گی کہ عاشورے کا روزہ مکے میں بھی رکھتے تھے، مدینے میں بھی رکھتے تھے، اور اس کی کیا تفصیلات ہیں. اچھا، کوئی سوال کا جواب دے سکتے ہیں؟ عاشورے کے روزے کا ثواب کتنا ہے؟ کتنے سال کے گناہ؟ صاف سنائی نہیں دیا، کوئی بتائیں زور سے. سب کا یہی جواب ہے؟ صبر کریں. نمبر 6، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن کے بارے میں فرمایا عرفہ کے دن کا روزہ رکھنے سے گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. اب بتائیے عاشورے کے روزے کا ثواب کتنا ہے؟ عاشورہ محرم کے 10ویں تاریخ کو جو رکھتے ہیں وہ روزہ ہے، اس کے بدلے 1 سال کا گناہ معاف ہوتا ہے. اور عرفہ یہ ذی الحجہ کے 9 تاریخ کو رکھا جاتا ہے. عید الاضحیٰ، بڑی عید، بقر عید جو مناتے ہیں اس سے 1 دن پہلے، اس کے بدلے میں کتنے سال کے گناہ؟ 2 سال کے. یہ غیر حاجیوں کے لیے ہے عرفہ کا روزہ رکھنا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ میدان عرفات میں حج کے دنوں میں حج کرتے ہوئے میدان عرفات میں یوم عرفہ کا روزہ نہ رکھتے تھے. نمبر 7، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسلسل روزے نہ رکھتے، کنٹینیو نہیں رکھتے تھے، اور جو ایسا کرتا ہے اس کے بارے میں فرمایا جس نے ہمیشہ اور مسلسل روزہ رکھا اس نے نہ روزہ رکھا نہ افطار کیا. تو یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ نہیں تھا. نمبر 8، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فائدے کی بات سن لیں، آج سے 1-2-3 دن پہلے بھی کوئی بھائی پوچھ رہے تھے اپنے درس میں آئے ہوئے بھائیوں میں سے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے کی نیت کر لیتے، نفلی روزہ، گھر آتے پوچھتے کچھ کھانے کو ہے، ہوتا تو آپ روزہ توڑ دیتے. اور کبھی ایسا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر میں اٹھے تو کچھ کھائے پیے نہیں ہیں، صلاۃ الضحیٰ وغیرہ کا جو ٹائم ہوتا اس وقت گھر میں آئے، پوچھا کچھ کھانے کو ہے، جواب ملتا نہیں ہے، تو آپ فرماتے میں اب روزہ رکھ لیتا ہوں.
سمجھ میں آئی بات؟ تو اس 8ویں نمبر کی بات سے ایک انتہائی ضروری پوائنٹ یاد رکھیں آپ، وہ کیا؟ فرض جو روزے ہیں، چاہے وہ رمضان کے ہوں یا رمضان میں چھوٹ گئے تو کوئی بعد میں قضا کر رہا ہو، یا نذر کے روزے ہوں، ان روزوں کی نیت فجر سے پہلے پہلے رات میں ہی ہو جانی چاہیے۔ جس نے کوئی نیت نہیں کیا، دن میں اگر وہ بھوکا پیاسا بھی رہے تو اس کا روزہ مانا نہیں جائے گا۔ نفلی جو روزہ ہے، اگر آپ صبح سے کچھ کھائے ہوئے نہیں ہیں، ظہر سے پہلے پہلے تک کبھی بھی کسی بھی وقت دل میں ٹھان لیں، آپ نیت کر لیں کہ اب میں روزہ رکھ لوں گا، اور شام تک آپ کچھ نہ کھا پی کے رہیں، روزہ توڑنے والی چیزوں سے بچے رہیں، تو وہ آپ کا نفلی روزہ شمار ہو جائے گا۔ اب اگر آپ نے سحری کھا لیا، نفلی روزے کی نیت سے روزے کا ارادہ کر لیا، لیکن کسی ضرورت سے آپ نے دن میں روزہ توڑ دیا، گناہ تو نہیں ہے لیکن اچھی بات بھی نہیں ہے، اور خاص کر اس کی عادت کوئی نہ بنا لیں۔ کبھی کوئی خاص مہمان آ گیا، کچھ ایسی ضرورت پڑ گئی تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اس کی عادت نہیں۔ کیوں؟ عادت کوئی بنائے گا تو پھر روزے کا جو ایک شعار، ایک احترام، اس کی جو عظمت دلوں میں، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 9، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی روزے دار ہو اور اسے کھانے کے لیے بلایا جائے تو وہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ وہ کہہ سکتا ہے، اس میں ریاکاری کی کوئی بات انشاءاللہ نہیں ہے۔ اب آئیے، روزے کی بات ختم ہوئی، یہاں آگے ہم ایک اور مسئلہ سیکھ رہے ہیں، وہ ہے اعتکاف کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، اور یہ سنت طیبہ وفات تک جاری رہی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں اعتکاف نہیں کیا تو اس کی قضا شوال میں کی۔ نمبر 2، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی تلاش میں، یہ شروعات میں ہے تقریباً، لیلۃ القدر کی تلاش میں رمضان کے پہلے عشرے میں، پھر درمیانی عشرے میں، پھر آخری عشرے میں اعتکاف کیا، گویا پورا مہینہ۔ پھر یہ معلوم ہوا کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے میں ہے، تو آپ برابر آخری عشرے میں اعتکاف کرتے رہے یہاں تک کہ اپنے رب سے جا ملے۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف روزے کی حالت میں ہی کرتے تھے۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمہ لگانے کا حکم دیتے تو آپ کے لیے مسجد میں خیمہ لگا دیا جاتا، اور آپ تنہائی میں اسی کے اندر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اب آج کل کے ہماری مسجدوں کے اعتبار سے آپ کوئی بڑا خیمہ لے جا کے مسجد کے اندر ڈالنے کی کوشش نہ کریں۔ یہاں بتانے کا مقصد خیمہ لگانا ہی نہیں، اعتکاف کا مطلب ہے کہ مسجد کے اندر انسان اپنی کوئی جگہ ایسی خاص بنا لے، کسی چادر کے ذریعے، کسی اور طریقے سے، کہ فرض نمازوں کے موقع پر اٹھا دے، سب کے ساتھ جماعت میں شامل رہے، نمازوں کے بعد باقی اوقات میں وہ اپنے اس تنہائی میں رہ کر خلوص کے ساتھ، خشوع کے ساتھ اللہ کی عبادت میں لگا رہے۔ تو یہ تنہائی ہو، اس کے لیے یہ اس زمانے میں یہ آسانی سے ہوتا تھا، تو وہ انتظام کیا گیا۔ اور ایک بات یہاں 3 نمبر پوائنٹ میں جو آپ نے سنی کہ روزے کی حالت میں ہی آپ اعتکاف کرتے، تو یہاں ایک پوائنٹ یاد رکھیں کہ اگر کوئی آدمی اپنی کسی صحت کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا ہے لیکن اعتکاف کر سکتا ہے، تو علماء اس بات کی بھی اجازت دیتے ہیں، اس لیے کہ اعتکاف کے ساتھ روزہ شرط نہیں ہے۔ ہاں، بلا عذر روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کسی کے پاس عذر ہے اور وہ چھوڑتا ہے اور وہ اعتکاف کرتا ہے تو اس کا اعتکاف صحیح ہے۔ نمبر 5، جب آپ اعتکاف کا ارادہ فرماتے تو فجر کی نماز کے بعد خیمہ میں داخل ہو جاتے،
یہ مختصر بات، تھوڑی سی اس کی تفصیل یہ ہے کہ آپ جب اعتکاف کا ارادہ کرتے ہوں تو 20 تاریخ کا روزہ افطار کرنے کے لیے یا افطار کے فوراً بعد مغرب کی نماز کے لیے جب آپ پہنچے مسجد میں تو آپ اعتکاف کی نیت کر لیں، اور وہ طاق رات ہے نا 21ویں، تو آپ مسجد میں گزارنا شروع کر دیں، اور جب 21ویں فجر کی نماز سے فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد اپنے معتکف میں، اعتکاف کی جگہ میں چلے جائیں۔ نمبر 6، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے دوران اپنا بستر اور چارپائی اعتکاف کی جگہ میں رکھ دی جاتی، اور آپ اپنے خیمے میں تنہا داخل ہوتے، یعنی چارپائی لائی گئی، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بیوی بچے بھی ساتھ میں آ گئے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، آرام کرنے کے لیے وہ ہے۔ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی لائے ہیں اعتکاف کے لیے، میں میرے محلے کی مسجد میں اعتکاف کروں گا، میرا پلنگ لے جاؤں گا، میرا بیڈ روم لے کے آؤں گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ دین علماء سے سیکھنا چاہیے، صرف کتابوں سے نہیں۔ اگر صرف کتابوں سے ہی کافی ہوتا، اللہ کتابیں بھیج دیتا، نبیوں کو بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو یہاں اس موقع پر آرام کے لیے وہ چیز تھی، اور مسجد میں لے کر جانا رکھنا مناسب تھا، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن جس علاقے میں ہم ہیں وہاں کی مسجدوں کا اعتبار کرنا چاہیے، اور اپنی ذاتی راحت کے مقابلے میں اجتماعی اور جماعت کی مصلحت کو ترجیح دینا چاہیے۔ نمبر 7، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں اپنے گھر میں صرف انسانی ضرورت کے وقت تشریف لے جاتے۔ اب یہاں دیکھیے، انسانی ضرورت لحاجات البشریہ کہتے ہیں۔ اب یہاں حاجات البشریہ ہم ہمارے دماغ سے نہ سوچ لیں، میں جوان آدمی ہوں، بیوی بھی میری ضرورت ہے، تو اعتکاف کی حالت میں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تو یہاں کیا مطلب؟ اکرمکم اللہ وَأَعَزَّکم، پیشاب، پاخانہ، غسل وغیرہ اس طرح کی جو ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ اس موقع پر مسجدوں میں حمامات نہیں ہوتے تھے۔ نمبر 8، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوران اعتکاف اپنے سر کو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف نکالتے، تو وہ باوجود ایام حیض سے ہونے کے اسے دھوتی اور بالوں میں کنگھی کر دیتی۔ اب اس کی کیا صورت ہے؟ تو وہاں ذکر ملتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے مثال کے طور پر، تو اس کے بالکل ساتھ میں ہی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مکان، اور یہاں کھڑکی میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سر باہر کرتے اور وہ وہاں سر کو دھو دیتی۔ نمبر 9، اور بعض ازواج مطہرات خیمہ میں بھی آتی تھیں مگر سوائے بات چیت کے دوسرا کوئی کام نہ ہوتا تھا، خیر خیریت دریافت کرنا اور کوئی ضروری بات چیت وغیرہ کرنا۔ اب یہ بات چیت کا لفظ سن کر دوستوں کو بلا لیے اور اعتکاف کی جگہ میں گپ شپ کرتے بیٹھ گئے، قصے کہانیاں بول لیتے بیٹھ گئے، سٹوریاں بول لیتے بیٹھ گئے، نہیں ہے۔ اور جب رات کے وقت وہ چلنے کے لیے کھڑی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے باہر نکل کر مسجد کے بھی باہر میں ان کو رخصت کر دیتے تھے۔ نمبر 10، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے دوران ازواج مطہرات کے ساتھ مباشرت نہ کرتے تھے اور نہ بوسہ وغیرہ لیتے تھے۔ میاں بیوی کے درمیان میں شروع کے آخر کے درمیان کے جو بھی کام ہیں ان میں سے کوئی کام مباشرت کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے جسم سے جسم لگنا، تو روزے کی حالت میں کنٹرول اگر ہو سکتا ہے تو کسی حد تک اس کی اجازت ہے، جیسے کل بھی گزرا کہ کنٹرول اگر کسی کو ہے تو اپنی بیوی کا بوسہ روزے کی حالت میں دینا بھی جائز، لیکن جب اعتکاف میں آ گئے تو یہ سب چیزیں بھی نہیں ہیں، سمجھ گئے نا۔ نمبر 11، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 10 دن اعتکاف فرماتے تھے۔ 10 دن ایک
تقریبی لفظ ہے عام طور پر جیسے کہتے ہیں، ورنہ اگر مہینہ 29 کا ہوا تو سمجھ رہے ہیں نا، اس لیے کہ 20 روزے پورے ہونے کے بعد اعتکاف میں آنا ہے۔ اب اس کے بعد چاہے مہینہ 29 کا ہو تو 9 دن ہوں گے، اگر 30 کا ہو تو 10 دن ہوں گے۔ مگر جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس سے پہلے جو رمضان گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ کل بھی پڑھ چکے تھے نا کہ قرآن کا ہر رات میں دور کرتے تھے۔ جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال 2 بار دور ہوا۔ تو میرے بھائیوں، یہاں تک یہ روزہ سے متعلق اور اعتکاف سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا ہم نے جان لیا۔ اللہ عز و جل ان حالات میں، ان موقعوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ حسنہ اپنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔